حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ایمان والو پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نمازیں جو ظہر اثر کی نمازیں، ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ کاروبار کا وقت ہے، یہ فتنے کا وقت ہے، یہ آمد و رفت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچوں نمازوں کی، اللہ رب العزت کا قرآن ہے، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، خصوصاً عصر کی نماز اور فجر کی نماز۔ فرمایا من صلی البردین داخل الجنہ، جو انسان دو ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے اللہ جنت عطا کریں گے۔ دو ٹھنڈے وقت کی نمازیں، ایک عصر کا وقت اور ایک فجر کا وقت۔ عصر کے وقت کاروباری معاملات، فتنے کے معاملات، یہ آمد و رفت کے معاملات، یہ کاروباری فتنہ، دنیا کی دولت فتنہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال و دولت، یہ اولاد، اس کے فتنے کے اندر آ کے کبھی عصر ضائع نہ کرنا۔ یہ پارکوں کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھیل کود میں عصر کا وقت برباد نہیں کرنا، اور فجر کا وقت اپنے بستر کے اوپر نہیں گزارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرتا ہے نا، دو ٹھنڈی نمازیں، من صلی البردین داخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو پانچوں نمازوں میرے محترم بھائیوں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں نا، یہ جب فوتگی ہو جاتی ہے تو سبھی لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے، کوئی کسی شہر سے آ رہا ہے، کوئی کسی شہر سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے تعلق اٹھائے ہوئے کہ میرا رشتہ دار ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، میرا عزیز تھا، کوئی کہہ رہا ہے میرا اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، میں اس لیے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دور دراز سے ہم سفر کر کے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور حالانکہ دیکھا جائے یہ کوئی فرض تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ تو نہیں پوچھیں گے تو نے فلاں نماز جنازہ کیوں نہیں ادا کی تھی، یہ تو ایک مسلمان کا حق ہے، فرض کفایہ ہے۔ ہم دور دراز سے سفر کر کے ایک فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ بھی میرے محترم بھائیوں ہمارے تو معاملات ہی الٹ ہو چکے ہیں، ہم تو وہ بھی دکھاوے کے لیے آتے ہیں۔ ہماری دوڑ یہی ہوتی ہے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جو ان کے اہلیان ہیں، جن کا فوت ہو گیا، جن کی فوتگی ہوئی ہے، ہم ان کے سامنے اپنا چہرہ کر دیں۔ دیکھا دیکھی کا کھیل بن چکا ہے کہ میرا بھی منہ دیکھ لیا جائے کہ میں بھی جنازے کے اندر آیا ہوں، میں بھی اس کی غمی کے اندر شریک ہوا ہوں، کل یہ بھی آئے گا، اگر میں نہ آتا تو اس نے بھی نہیں آنا تھا، یہ نہیں آیا تھا تو میں نے بھی نہیں جانا۔ دیکھا دیکھی کا کھیل میرے محترم بھائیوں یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ انسان کا حقوق نہیں ہے۔ انسان کا حق تو یہ تھا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو کے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ دیکھو ہم دور دراز سے سفر کر کے ایک فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پہ بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بھائی کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں ادھر بھی غور کرو نا ذرا، جو فرض ہے اور بالاولیٰ فرض ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا حرف اقامت الصلاۃ، سب سے پہلا فرائض، سب سے پہلا جو بنیادی اصول ہے اقامت الصلاۃ کہ نماز ادا کرنی ہے، وہ ہم محلے کی مسجد میں ادا نہیں کر رہے۔ فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے ہم جناب 50 کلومیٹر کا سفر کر دیتے ہیں، 100 کلومیٹر کا سفر کر دیتے ہیں فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے، اور جو اللہ رب العزت کا فرض ہے، جو اسلام کا بنیادی رکن ہے، ہم اس کو محلے کی مسجد میں ادا نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی بربادی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جان بوجھ کے نمازیں چھوڑے دیتا ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، اذان بھی سن رہا ہے، مسجد سے آواز بھی آ رہی ہے، بار بار کانوں کے اندر آواز پڑ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ لوگوں کامیابی کی طرف، آؤ لوگوں فلاح کی طرف، آؤ لوگوں نماز کی طرف، نماز پڑھ لو آ کے، بار 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 اس کے کانوں کے اندر آوازیں دی جا رہی ہیں، آجو نماز ادا کرو، آجو کامیابی کی طرف، اور بار بار اذانیں سننے کے باوجود بھی یہ فرض کی پابندی نہیں کرتا، نمازیں ادا نہیں نہ کرتا، تو اللہ رب العزت کے نبی اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اور
جنتی لوگ پھر جہنمیوں سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، او لوگو تم تو ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے محلے دار تھے، ہمارے دوست احباب تھے، ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والے، کھانے پینے والے، ہمارے ساتھ پڑھنے والے تھے، تم کو آخر کس نے اس جہنم کے اندر ڈال دیا؟ سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کوئی اور گناہ نہیں وہاں یاد آئے گا ان کو، سب سے پہلی ان کی غلطی اور سب سے پہلی خطا یہی یاد آئے گی۔ وہ خود اقرار کریں گے، غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان خود تسلیم کر لے، وہ خود تسلیم کریں گے ہم نمازیں ادا نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، نمازیں کیا ادا کرنی تھی؟ ہم تو نمازیں پڑھنے والوں کو ہم تو مذاق کیا کرتے تھے۔ بھائی ان کا کام ہی یہ ہے، یہ فارغ لوگ بار بار مسجد میں جانے والے، یہ بالکل فارغ ہے، ان کو کوئی کام نہیں ہے اس لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ وہ خود اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے غلطی کا، ہم نے نمازیں کہاں سے ادا کرنی تھی، ہم تو نماز پڑھنے والوں کو مذاق کیا کرتے تھے۔ تو آؤ میرے محترم بھائیو، اس پہ غور کرو ذرا، ہم کہاں کھو چکے ہیں؟ ہم فرض کفایہ ادا کرنے پہ، نوافل ادا کرنے پہ، تسبیحاں گھمانے پہ لگ چکے ہیں، لیکن جو حقیقت کے اندر بنیادی رکن ہے، جو بالاولیٰ فرض ہے، ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سن سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔